حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں، بھوک سے ہوں، کوئی میری مہمان نوازی کرے گا؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ فرمایا کہ جاؤ میرے گھر، میری ازواج مطہرات، ان سے کہو جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ تمہیں کھلائیں۔ جب یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گیا، ان سے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے پاس اگر کچھ ہو تو مجھے کھلا دو۔ انہوں نے کہا قسم بخدا ہمارے گھروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلا سکیں، ہم خود فکر و فاقے میں، ہم خود فکر و فاقے کے اندر ہیں۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ ان کا نام تھا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی مہمانی کروں گا، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، جو اس کی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے۔ اب وہ انصاری صحابی تھے حضرت ابو طلحہ، اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ آج ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں، اور کوئی چیز ان کے لیے رکھنا کہ ہم ان کو کھلا سکیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آج کچھ بھی نہیں بچانا، آج جو کچھ بھی ہوگا اس مہمان کے لیے بچانا، وہ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں ہم ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اب یہ صحابی رسول بیوی کو کہا، بیوی نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، کھانا ہی اتنا ہے کہ میں بچوں کو آرام سے سکون سے کھلا سکوں، بچے اپنی بھوک مٹا سکیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا اگر بچے کھانا مانگیں گے نا تو بچوں کو سلا دینا، بچوں سو جاؤ، آپ کے لیے کھانا ریڈی ہو رہا ہے، آپ سو جاؤ، بچوں کو یوں تسلی دینا اور بچوں کو سلا دینا، اور رات ہو جائے تو گھر کا جو چراغ جل رہا ہوگا جو چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا کر دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بچوں نے کھانا مانگا تو ان کو تسلی دے کر سلا دیا، بچوں سو جاؤ، بچوں سو جاؤ، کھانا آپ کے لیے ریڈی ہو رہا، اور یہاں سے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے جن کے مہمان نوازی کرنی تھی ان کو گھر پہ لے آئیے صحابی رسول، ان کو کہا آپ کھانا کھائیے۔ اب رات کا وقت تھا، دیا بجھ گیا، چراغ بجھ گیا، صحابی رسول نے ان کو کہا آپ کھانا کھائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ہمارے ہاں گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بھی تو آئیے نا، آپ بیٹھیے نا، ہم کھانا ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے وہ کھانا نہیں شروع کرتے، گھر کا کوئی میزبان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی آئیے، انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے، ہم اب ساتھ شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے گھر کا جو چراغ تھا وہ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھاتے رہیے۔ مہمان جو صحابی تھے، مہمان جو شخص آیا ہوا تھا وہ کھانا کھا رہا تھا، یہاں سے انہوں نے کھانے میں ہاتھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ کھانا تھا ہی اتنا کہ وہ جو مہمان آیا ہوا تھا اس کی بھوک مٹ سکے، اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہاتھ تک کھانے کی طرف نہیں بڑھایا۔ جب صبح ہو گئی یہ صحابی رسول نماز کے لیے آئے، لقد عجب اللہ عز وجل او ضحك من فلان وفلانة فانزل اللہ عز وجل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے اس عمل کو بہت پسند فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کریم تمہاری یہ ادائیں دیکھ کر اپنے شان کے لائق مسکرایا کہ میرے بندے اتنی ہمدردی کرتے، اتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ ایک دوسروں کے دلوں میں رکھتے ہیں، اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ خود بھوک لگی ہے، خود ضرورت مند ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کو سلا دیا کہ بچوں سو جاؤ کھانا آ رہا ہے، خود اندھیرا کر دیا کہ ان کو یوں لگے کہ میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، خود کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ انہوں نے جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، سلا دیا، جب صبح ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے بیوی کے اس عمل کی وجہ سے اتنا رب راضی ہوا کہ وہ رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرا رہا تھا، اللہ نے تبسم فرمایا، اور پھر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہو، فاقے میں ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے سے دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہاری اس اداؤں کو پسند فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ بھی ایثار اور قربانی ہمدردی کا ایک سبق دیتا ہے۔